درخت کے ساتھ الٹا لٹک کر جھولتا یہ شخص ایک صدیوں پرانی غیر انسانی رسم ادا کرنے میں مصروف ہے۔ قوالی کے سر بلند ہونے کے ساتھ اس شخص کے جھولنے میں بھی شدت آ جاتی ہے۔ ہر جھٹکے سے درخت کی ڈال اور پیروں سے بندھی رسی کے درمیان تناؤ اور بڑھ جاتا ہے۔ جھولتے شخص کے بے دم ہونے تک یہ عمل جاری رہتا ہے۔ بھیڑی شاہ رحمان کا دربار پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع گوجرانوالہ کی تحصیل نوشہرہ ورکا میں صدیوں سے موجود ہے۔ یہ دربار صوفی بزرگ شاہ عبد الرحمان عرف بھیڑی شاہ کے نام سے منسوب ہے۔ ہر سال دربار اور اس کے گرد و نواح میں ایک بڑا میلہ لگتا ہے، جہاں پنجاب بھر سے زائرین، مجاور اور ملنگ شرکت کے لیے پہنچتے ہیں۔ میلے کا اختتام انسانوں کو الٹا لٹکانے کی صدیوں پرانی موروثی رسم سے کیا جاتا ہے، جسے ان کی زبان میں حال کھیلنا کہا جاتا ہے۔ اس خاص رسم کے حوالے سے بہت سی کہانیاں بھی غلط العام ہیں۔ دربار پر آنے والے لوگوں کے مطابق ایک میراثی نے عبد الرحمان عرف بھیڑی شاہ کو وجد کی حالت میں طنز کیا تھا، جس پر بزرگ نے غضبناک ہو کر اسے بد دعا دی تھی۔ تب سے اب تک اس میراثی کے پورے خاندان کو نسل در نسل میلے کے آخری روز سزا کے طور پر الٹا لٹکایا جاتا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس طرح الٹا لٹکانے سے انہیں معافی مل جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر سال جب بھی بھیڑی شاہ رحمان کا عرس قریب آتا ہے تو اس خاندان کے ایک فرد پر وجد طاری ہو جاتا ہے اور وہ موروثی سزا پانے اپنے اہل و عیال سمیت میلے میں پہنچ جاتا ہے۔ ادھر نا قوالی ہو رہی تھی تو پاک رحمان بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نا آدمی نے نا مذاق کر دیا، بابا جی ٹکے کا حال مجھے بھی دے دو، ٹھیک ہے۔ وہ ٹکے کا حال کا مطالبہ کیا، بابا نے کہا ٹکے کا حال چھوڑو، یہ ساری زندگی کے لیے آپ حال لے لو، آپ کی آنے والی نسل کے لیے حال ہے، اس لیے ادھر ہر سال ان کے ایک آدمی کو حال پڑ جاتا ہے۔ اس بار سزا کے لیے سائیں اعجاز حسین کو نامزد کیا گیا ہے، جنہیں اپنے پیروں فقیروں کی نگرانی میں پہلے بڑی سی نارنجی چادر میں لپیٹ کر ان کی ٹانگوں کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ ان کے رشتہ دار اور دیگر مریدین انہیں رسی سے کھینچتے ہوئے احاطے میں لے جاتے ہیں، جہاں انہیں دربار کے گردا گرد گھسیٹا جاتا ہے اور چکر مکمل ہوتے ہی اعجاز حسین کو دربار کے صحن میں لگے قدیمی درخت کے پاس لایا جاتا ہے۔ رسی کو درخت کی شاخ کے ساتھ باندھ کر انہیں الٹا لٹکا دیا جاتا ہے۔ اعجاز حسین جذباتی انداز میں درخت کے ساتھ دھمال ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عمل 40 منٹ تک جاری رہتا ہے اور پھر سزا مکمل ہو جاتی ہے اور انہیں اتار دیا جاتا ہے۔ میلے پر آنے والے زائرین کی منطق ہی جدا ہے، وہ گھسیٹنے اور الٹا لٹکانے کے اس عمل کو کراماتی سزا تصور کرتے ہیں۔ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتی ہوں، یہ بہتر ہے تو لٹکایا جاتا ہے نا، ان میں روح آنی ہوتی ہے، ان کی پیر و فقیر کے ساتھ بات ہوتی ہے، بھیڑی شاہ رحمان کی اور ان کی روح کی لگن بات ہوتی ہے، تو بات کے ساتھ جو بے جان ہوتا ہے اس کے اندر جان نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو 7 چکر لگاتے ہیں اس کے بعد وہ جو اٹھ کے بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے، نہ بیٹھے تو اسے دفنا دیتے ہیں جا کر۔ اس میلے میں عقیدت کے مناظر تو نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بہت سے ایسے مناظر بھی نظر آتے ہیں جو انسانیت کے خلاف ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی یہاں پہ ہو رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں یہاں پر ایک ہمارے ساتھ صحافی موجود ہیں، شفقت عمران، ان سے پتہ کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں اس سے پہلے کافی زیادہ یہ سخت روایت دیکھنے میں نظر آتی تھی، وہ کیا روایت ہے؟ دیکھیں، جو ہم نے رپورٹ کیا ہے اس کو اگر 10 12 سال 20 سال پیچھے چلا جائیں تو وہ تو بڑی ہی دل ہلا دینے والے تھی روایت کہ ایک بیل ہے، اس کے ساتھ ایک شخص کو پیچھے سے جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے اور وہ دربار کے ارد گرد جو ہے وہ پاک بھیڑی رحمان کا جو گنبد ہے اس کے ارد گرد گھمایا جاتا تھا۔ پھر جب اس پہ رپورٹ ہوا تو اس کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ چیزیں چینج ہونا شروع ہو گئی۔ لوگوں کا کہ یہ کہنا ہے کہ انہیں معافی مل گئی
پھر یہ ہے کہ لوگ اس کو رسیوں سے جگڑ کر لے کے چلنا شروع ہو گئے. اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ضرور ہے. ہم نے اس کو رپورٹ کر کر کے اس کی جو بہت زیادہ ہائپ تھی, بہت زیادہ سخت تھا کہ وہ بیلوں کے ساتھ چلنا, پھر لوگ رسیوں کے ساتھ کھینچتے تھے, وہ رپورٹ ہونے کے بعد کافی حد تک کم ہو چکا ہے. ہاں یہ ضرور سلسلہ بڑھ گیا ہے کہ لوگ اب زیادہ ہو گئے لٹکنے والے. بی ڈی شاہ رحمان اور دیگر بزرگان کے مزارات پر اس جیسی کئی رسومات جو انسانی حقوق کے کھلا خلاف ہے عروج پر ہیں. آپ اسے شعبدہ بازی کہیے یا جہالت, کوئی بھی حکومت اس غیر انسانی عمل کو روکنے میں تاحال ناکام نظر آتی ہے. عفیفہ نصر اللہ, DW اردو, نوشہرہ ورکہ, پاکستان.